مذہب حنفیہ کارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اس ربائی کے اندر ہمارا عقیدہ اہل سنت بیان ہو گیا. جس اللہ والے نے یہ ربائی لکھی ہے سبحان اللہ ہمارا عقیدہ اہل سنت اس میں انہوں نے بیان فرما دیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں, اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آتے ہیں, اور پھر آپ کے چار یار ان سے محبت کرتے ہیں, پھر اولاد علی سے محبت کرتے ہیں, پھر اولاد علی سے. یہ سارے ماشاءاللہ اولاد علی بیٹھے ہیں. بڑی خوش قسمتی ہے اس محفل میں اپنے جد امجد کہ اس سے پاک میں اولاد پاک ماشاءاللہ یہ نورانی چہرے بالخصوص پیر سید عباس شاہ صاحب گیلانی سرپرستی فرما رہے ہیں. اس محفل پاک کی مرشد پاک کی پہلی نشست کی نگرانی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. بھائی بیان تو خطیب العصر حضرت صاحب کی مسجد محدث کبیر رحمہ کی مسجد کے خطیب اعلیٰ ماشاءاللہ علامہ نصیر احمد شریف پوری بیان کر گئے. حسین پہ عرس کی باتیں ماشاءاللہ اتنی پیاری باتیں کر گئے ہیں. اگر ہم ان پہ عمل کر لیں تو ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں. کہ آج یہی مصیبت ہے کہ ہم عرس کو مناتے ہیں لیکن صاحب عرس کی سوال عمری نہیں پڑھتے, ان کی تصنیفات نہیں پڑھتے, ان کے ملفوظات نہیں پڑھتے. جو وہ بیان فرما رہے ہیں کبھی ہم نے بھول کے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا. جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے آپ نے 70 کتابیں آپ نے تصنیف. میرے علم کے مطابق ایک کتاب ہے حضرت صاحب آپ تک اس کے اندر نذرانہ عقیدہ شامل ہے, اسرار طریقت. اسرار طریقت ایک کتاب ہے. میں آج اس کا مطالعہ کر رہا تھا. آپ کے علم کے بارے میں حضرت سید شاہ محمد غوث رحمت اللہ علیہ کے علم کے بارے میں فرمایا کہ اتنا علم تھا اور علم سے اتنی محبت تھی کہ 400 کتاب تصنیف فرمائی. صرف 70 وہ ہے جو منظر عام میں آئی ہے. منظر عام میں 400 کتاب قرآن کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے, منطق کے حوالے سے, فلسفے کے حوالے سے, فقہ کے حوالے سے. میں کہتا ہوں کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ جس پر آپ کو عبور حاصل نہیں تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کہ آپ نے جتنا علم پڑھا ہے غوث پاک کی نگاہ پاک سے پڑھا ہے. غوث پاک اولاد بھی غوث پاک کی ہے اور علم بھی غوث پاک کی نگاہ کرم سے پڑھا ہے. کیسے؟ آپ کے والد ماجد ولی کامل سبحان اللہ صفی شاہ محمد غوث پیدائشی ولی, مادر ذات ولی. یہ نہیں کہ دنیا میں آ کے ولی بنے ہیں. ان کے جد امجد عالم واقع نہیں کہ جد امجد سبحان اللہ مادر ذات ولی تھے. ماں کے پیٹ میں ہی ولی تھے, دنیا میں ہے تب بھی ولی ہے. لیکن اس کے باوجود علم پڑھا. آپ کے والد ماجد ابو الحسن جن کا ذکر ابھی آپ نے پشوری رحمت اللہ علیہ جن کا ذکر سنا ہے, جب حضرت صاحب نے پڑھنا شروع کیا نا, شاید عرس کی بات نہیں ہو رہی, شاید عرس ہو رہا ہے نا, سبحان اللہ, جب پڑھنا شروع کیا نا ذہن کام نہیں کر رہا تھا. تو حضرت ابو الحسن پشوری رحمت اللہ کے والد ماجد علی رحمت نے دربار غوثیہ یعنی بغداد شریف کے سرتاج, ولیوں کے سرتاج سلطان الاولیاء اپنے جد امجد کی طرف توجہ عرض کی کہ حضور میں اس بیٹے کو بہت بڑا عالم بنانا چاہتا ہوں, اس کا ذہن کام نہیں کرتا. آپ نے فرمایا بناؤ, اور فرمایا یہ پڑھ لیا کرو. جب حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی پھر دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو آپ نے حاصل نہ کیا. جیسے آپ نے سنا ہے یہ بر صغیر کیا, ایران کیا, عراق میں کیا, بغداد شریف کیا, سبحان اللہ, اور پھر جناب دہلی کیا, پشاور کیا, یہ پورا علاقہ آپ نے جہاں کہیں آپ کو پتا چلتا کہ یہاں ایک کوئی عالم ہے, کوئی پیر طریقت ہے, کوئی اللہ والا ہے. ابھی میرے 5 منٹ باقی ہیں, مہربانی کرنا بات کر کے کبھی آپ کے ذہن پہ میں شعار نہ ہو جاؤں. 10 منٹ دیے ہیں نا, یہ 5 منٹ میرے باقی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں جناب
بزرگوں کو جانے ہی چھڈ دیتا ہے، بس لنگر کھاتا تے گھر چلے گئے. لنگر تک سلسلہ بنیا ساڈا جو اصل روحانیت ہے، علمی تبرک ہے، روحانیت کا تبرک ہے. آج ہم اس سے دور ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو جہاں کہیں پتا چلتا وہاں تشریف لے آتے. جب شراب ہو گئے نا، سبحان پڑھ کے ایک جگہ پہ آپ گئے ادھر اٹک کی طرف، اسی شرار حقیقت میں لکھا ہوا ہے وہاں ایک مجروح بزرگ تھے. سبحان اللہ. ان کی جب زیارت کی 40 سال سے انہوں نے کبھی بول و برات ہی نہیں کی. ایسے ایسے لوگ بھی بول و برات پشاور کام بھی کرتا تھا، لیکن نہ کام بھی کرتا. سسٹم کیا کہتے ہیں ملکوتی تاری ہو گئی. جس طرح فرشتوں کو ضرورت نہیں ہے بول و برات کی ضروری ہے نا. تو جب ان کی صرف ان پہ رالت آ گئی، تھوڑا سا کھاتے تھے اور وہ ایسا کھاتے تھے وہ جسم ہی میں شراب شرائط کر جاتا تھا. ضرورت آپ فرماتے ہیں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے بھی فائدہ حاصل کیا، ان کی زیارت کی. انہوں نے مجھے ایک ٹوپی ایک چادر عطا کی. آج اسی نماز بغیر ٹوپی دو، بغیر نماز جناب، بغیر چادر تو بغیر دستار پر نماز. کیا نماز ہوتی نہیں ہے؟ داڑھی بڑی لمبی ہے، کمبی بڑی چھوٹی ہے، بڑا سنت کا پابند بنتا ہے، لیکن سنت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو پھر بڑی تکلیف ہے. اگر کوئی بھول کے بیچارہ ٹوپی رکھ دے نماز کی حالت میں ٹوپی کو پکڑ کے، کبھی سوچے آپ فرماتے ہیں اس ٹوپی اس چادر کا اتنا مجھے فیض ملا کہ جب تک میں زندہ رہا مجھے فیض ملتا. وہ جن کی ٹوپی اور چادر میں اتنا بڑا فیض ہے، اور یہ فیض کیوں نہ ملے؟ مدینے والے کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو 4 ٹوپیاں عطا فرمائی. معراج شریف میں کہا آپ کا ماشاءاللہ لباس آیا نورانی، دستار مبارک نورانی آئی، وہاں 4 ٹوپیاں بھی عطا فرمائی. محبوب یہ 4 آپ نے وہ 4 ٹوپیاں سب سناوت شریف میں لکھا ہے 4 ٹوپیاں آپ نے اپنے 4 یاروں کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس کی فضیلت ہے. آج ٹوپی بھول جائے. اچھا یہ آگے سنیے. آپ چلتے چلتے پھر پڑھ کے اتنے سینکڑوں اللہ والوں سے علوم، روحانیت، اسرار، طریقت، معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کو فرمایا گیا لاہور چلے جاؤ. یہ لاہور میں جب آپ تشریف لائے آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں میاں میر کے دربار پہ گیا. پیر والا میاں میر پیر والا وہاں پہ جب میں گیا میں نے وہاں پہ مراقبہ کیا، کشف قبول کیا. حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی، حضرت صاحب بڑے خوش ہوئے. سید زادہ آ گیا، غوث پاک کا شہزادہ آ گیا. آپ نے سخی شاہ غوث الحمد عرض کی حضور کچھ عطا. آپ نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، اللہ مہربانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. آپ وہاں پہ کئی دن چلا کرنے کے بعد، تبرک حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کسی نے کہا جی یہاں پہ ایک شیخ حامد قادری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا مزار دادا صاحب کے احاطے میں ہے، زندہ ہے. ان سے بھی ملاقات، وہ زندہ تھے، ان سے ملاقات کی. ان سے بھی یہی باتیں ہوئی کہ جناب کچھ عطا فرما دو. انہوں نے کہا جو کل میاں میر نے دیا تھا وہ کافی نہیں ہے. وہ جو میاں میر نے تمہیں وظیفہ دیا تھا پڑھنے کے لیے تبرک دیا وہ کافی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی. حضرت شیخ حامد لاہوری سے ملاقات ہوئی. پھر آپ فرماتے ہیں میر جان سہروردی رحمت اللہ علیہ جو حضرت بڑے میاں کا طرز مشہور ہے نا، میاں اسماعیل صابون کے خلیفہ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. ان سے ملاقات اور وہ اتنے پائے کے بزرگ تھے کہ جو مدرسہ تھا نا میاں صاحب کا، اس کا جو لنگر پکتا تھا نا، اس کا جو آٹا تھا نا، آٹا آپ کی ڈیوٹی تھی اس آٹے کو پیسنا. گندم آپ کو دے دیتے کہ اس کو پیسنا ہے صبح لنگر میں. سبحان اللہ. آپ تہجد پڑھتے تھے، آپ نفل پڑھتے تھے، اللہ کا کرتے تھے، چکی خود بخود چلتی رہتی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی تجارت کی، بڑے بڑے بزرگوں کی جان. پھر مجھے حکم ہوا کہ یہاں دہلی کروا دے. جو بھی آپ نے کام کیا بغداد شریف والے جد امجد اپنے نانا جان کو حکم سے کیا. پھر آپ نے یہاں پہ ڈیرا لگا دیا. ایسے نہیں بیٹھے، بڑے بڑے مربوط آئے، بڑے بڑے یہود آئے، بڑے بڑے سکھ آئے آپ کے دربار کے نام واسطے. ہاں جی، وہ درباروں کے منکر درباروں کے نویں نہیں جڑے قبراں دے درباراں دے
کرنے سکھا تو گھٹ گئے سکھا تو گھٹ کوئی نہیں ایتھے جوانا ڈیرا ڈالتا کیوں اے دلی دروازہ سیدھا ایتھوں ٹی روڈ دہلی نہیں جاتا سی سیدھا سکھاں دا سلسلہ سی ادوں تے لٹ مار بڑی کر رہے سن آپ کی ڈیوٹی لائی سبحان اللہ مدرسہ بنایا بہت بڑا جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے سینکڑوں کی ہزاروں علماء لاکھوں ماشاءاللہ شراب ہوئے اور بہت بڑا مدرسہ جہاں سارے علوم پڑھائے جاتے تھے پھر اس کے بعد سبحان اللہ آپ کی قبر انور یہی بھی ڈیرا پکا ڈیرا ہوتا ہے نا کل بلیاں کا جتنے ڈیرا لگ جائے تو چھیڑ کوئی وہ جو رنجیت سنگھ سے نا بھائی مان مر گیا تو وہ جڑا پتھر سی اگے چھیڑ کڑک سنگھ وہ جان نشین انہوں بڑا حسد ہویا یہ تہوار بن گیا یہ آمد و رفت ہو گئی سید زادہ غوث پاک دی راج ہو کتوں پشاوروں آ کے جناب اتنے رونقاں لگ گئی نے انہوں بڑے دل انہیں قانون پاس کیتا جنہاں کو حکمران کرتے ہیں بے ایمان جنہاں کرتے ہیں نا اپنی اللہ والے نے مخالفت کرنا کہ جناب لاہور دے کے باغ ہی باغ یہ سارے باغ بحال کر دیو جتنے مکانات نے ہمارا ساریاں کرا دیو جس نے آپ نے دربار شریف آپ کی مسجد کی باری آئی نا کہ جناب دیوار کے ران لگے کہ خبر آئی وہ دا پتر سی اگے نوہار سنگھ وہ دا پتر سی انہوں خبر آئی کہ پیو کڑک سنگھ مر گئی وہ مر گیا دیوارہ ہو گئے جب انہوں دفن کر کے لگے آئی نے شاہی قلعے چ بڑھنے لگے 12 کڑی نے کول وہ تھے نوہار سنگھ وہ دا پتر بھی مر گیا سبحان اللہ مر گئے برباد ہو گئے میرے حضرت صاحب کا دربار آباد ہے بریلی کے تاجدار نے بہت ٹائم ہو گیا جب کھڑے ہوئے بریلی کے تاجدار کیا فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت گفتگو مولانا غلام قادر صاحب فرما رہے تھے اور یقین جانیے اصل یہی تبلیغ ہے کہ جس صاحب مزاج کو اس پہ آیا جائے انہی کی تعلیمات کو بیان کیا جائے اور وہ خوش ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مطالعہ کر کے گفتگو کی ہے ہاں جی جو فرما رہے ہیں نا کہ پیشگی علماء کو ایسی ہستیاں اور شخصیات جو ان کے بارے میں رہنمائی لینی چاہیے مطالعہ کرنا چاہیے روشناس ہونا چاہیے ان بزرگوں کے لنگر سے ان کے فیضان سے کہ کتنا یہ علمی کام کر کے گئے اور کتنا علمی ورثہ چھوڑ کے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کے علم میں اللہ اور برکت عطا فرمائے آپ تشریف لاتے ہیں تاکہ یہ تسلسل جو نا آگے جاری و ساری رہے تو میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا منیر احمد صاحب قادری مدثر العالی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرماتے استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدنا و مولانا محمد رسول نبی کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ وصدق رسوله محمد دلستو علی روئے دل وود فاطمہ درمیان ہوئے دل چون اترش بر آمد حسین و حسن وود غوث ود دستائے پنجتن صحیح شام غوث محدث قبیل فرماتے ہیں
یا قطب یا غوث عالم یا ولی روشن ضمیر، یہ آپ کا کلام ہے۔ یا قطب یا غوث عالم یا ولی روشن ضمیر، بن جائے درماندام جوستو ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائدن میں آفتاب، خاطر نار شادرہ کنی شادیہ پیران پیر۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بے حد حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام حضور پر نور الانوار سر الاسرار اشرف البریات امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور پر نور سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، غلامان مصطفیٰ، یہ سراج السالکین، زبدۃ العارفین، امام العاشقین، سند المحدثین، حضرت شیخ سیدی سندی حضور سخی شام الغوث رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے رخ مبارک کی یہ نشست اول ہے جس کی صدارت آپ کے جگر پوشاں حضرت پیر طریقت پیر سید محمد مکرم علی شاہ صاحب گیلانی قادری مدد اللہ علی فرما رہے ہیں، اور جید علماء کرام اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے جو سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، یہ بڑی عظیم اور متبرک سورت ہے، اور اس کی بڑی برکتیں اور فضائل ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے، استغاثہ ہے، جس میں بندہ دن میں 5 بار تو ضرور یہ التجا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ جو دکھاتی ہے وہ دکھاتا ہے، اسی راہ پہ گامزن رکھ، یہ صراط مستقیم یہ دعا ہے۔ اب یہ صراط مستقیم جو ہے یہ حقیقت میں کون ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر محدثین نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو آپ بھی دعا میں نماز میں یہ التجا کرتا ہے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلاتا ہے، اور وہ صراط مستقیم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی صراط مستقیم ہیں، آپ ہی ہدایت کا منبع اور مرکز ہیں، جس کو بھی ہدایت نصیب ہوئی ہے یا قیامت تک ہوگی وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کا نور لیا، اپنے آپ کو روشن کیا،
تحیت و ثنا کی سامنے آتا ہے اور وہ چمک گئے، روشن ہو گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ فیوز و برکات حاصل کی ہے، ہدایت کا نور حاصل کیا، صراط مستقیم جو ہے یہ سرکار سے لیا۔ اور اسی طرح جو ہے فرمایا کہ اب جو ہے ان کے ساتھ لگ جاؤ جن کے ہاتھوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا قبضہ ہے، جو جن کے ہاتھوں میں حضور کی محبت کا دامن ہے، ہدایت کا دامن ہے، اب ان کے ساتھ مل جاؤ۔ جب ان کے ساتھ ملو گے تو آپ بھی بارگاہ رسالت تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ صحابہ نے ان سے فیض لیا، صحابہ نے تابعین سے کو فیض لیا، تابعین سے تبع تابعین نے فیض لیا، اور ان سے ائمہ نے فیض لیا، محدثین نے فیض لیا، اور اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ اور صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، آپ سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ آج بھی اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام سے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے قرآن پاک کو جو ہے اپنا مطالعہ میں رکھے، قرآن پاک کی صحبت میں رہے، اور دن رات قرآن پاک کو نظروں کے سامنے رکھے۔ یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور جس طرح حضور علیہ السلام نے سمجھا ہے اور صحابہ کو سمجھایا ہے، ویسے ہی صحابہ نے تابعین کو سمجھایا ہے۔ اور اسی طرح کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے وہ تعلیم، وہ ہدایت اور وہ فیض ملے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو ملا، جو حسین کو ملا، جو محمد باقر کو ملا، جو جعفر صادق کو ملا، جو حضرت موسیٰ کاظم کو ملا، جو سیدنا غوث العالم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو ملا، تو اسے چاہیے کہ ائمہ اہل بیت کی زندگیوں میں جو ہے ان کی سیرتیں جو ہے ان کو اپنائے اور ان میں اپنے آپ کو گم کر دے، تو ان کو بھی یہ فیوز و برکات کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ حضرت علی کے تصور میں اپنے آپ کو گم کرے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، صحابہ کرام کے تصور میں گم ہو جائے، اس پر بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور آج کے دور میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو آؤ کہ سیدنا غوث العالم شیخ عبد القادر جیلانی کی کتب کا مطالعہ کرو، غنیۃ الطالبین پڑھو، سبل الاسرار پڑھو، فتوح الغائب پڑھو، اور اسی طرح جو فتح الباقی پڑھو، اور یہ جو ہے سرسری نہ پڑھو۔ جب پڑھو تو اس میں اپنے آپ کو گم کر دو اور عملی طور پر گم ہو جاؤ، غوث العالم کے فیض کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت داتا صاحب کے فیض لینے ہیں تو کشف المعجوب میں جو ہے اپنے آپ کو ڈبو دو، کشف المعجوب کا مطالعہ کرو۔ جب عملی جامہ پہنائیں گے تو حضور سیدی داتا غانی بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے فیضات کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر چاہتے ہیں حضرت محدث کبیر حضرت سید صفی شاہ محمد غوث القادریہ گیلانی رضی اللہ عنہ کے فیضان ملے تو آپ کی کتب جو ہے جو آپ نے بخاری شریف کی شرح فرمائی ہے، اسی طرح اور سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، اور ان کو اپنے سامنے رکھو۔ اور جب بخاری شریف سامنے رکھو گے تو بخاری شریف میں اپنے آپ کو گم کر دو گے تو آپ کو ڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات میں یہ نصیب ہوں گے۔ حضرت صفی شاہ غوث رضی اللہ عنہ کے فیوز و برکات نصیب ہوں گے۔ اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ان کتابوں کا اس طرح مطالعہ کیا جائے کہ مرگ گردانی نہ کی جائے، جب پڑھا جائے تو اپنی جامہ پہنایا جائے اور اس میں اپنے آپ کو جو ہے غرق کر دیا جائے، ان کی صورت اور ان کی سیرت جو ہے ان کا تصور اپنے اوپر غالب کر لیا جائے۔ اسی طرح جب جو ہے بندہ نبی پاک علیہ السلام کے تصور میں گم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے نور کی برکت سے بندے کا دل جو روشن ہوتا چلا جاتا ہے، دل کی سیاہیاں اترتی چلی جاتی ہیں، دل میں نور آنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی صفتیں اترتی چلی جاتی ہیں، صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اولیاء کرام نے یہ عمل کیا ہے، یہ درس دیا، یہ سبق دیا ہے۔
اس لیے جو نبی پاک کے تصور میں ہو گیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ سنت مطہرہ پر عمل کیے بغیر گزر جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر اگر سرکار سے سچی محبت کر دی جائے تو کوئی بھی عاشق ایسا نہیں ہے جو نبی پاک کے طریقوں کو محبوب نہ رکھے۔ اس لیے دوستو یہ اولیاء کرام جو ہے نبی پاک کی صورتیں ہیں، یہ تفسیریں ہیں، یہ پیاری پیاری جو ہے یہ چلتی پھرتی سیرت نبی پاک علیہ السلام کی کتابی سیرت ہے، ایک جو ہے چلتی پھرتی سیرت انسانوں میں ہے جنہوں نے اپنایا ہے حضور داتا صاحب، حضور غوث العالم، حضرت میاں شیر محمد شریف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح حضرت سید بہاؤالدین فضل ہند مرشد باقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں انہوں نے سرکار سے فیض لیا اور حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنایا ہے، اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا ہے۔ اس لیے جب بھی ولی اللہ کا دیدار کیا جاتا ہے تو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، فوراً سرکار کی طرف تصور جاتا ہے۔ یہ وہ درویش ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا نامدار ہے، یہ وہ درویش ہے جس نے نبی پاک کی سیرت مطہرہ کو اپنا لیا ہے۔ اس سے وہی فیضان جاری ہو گئے جو نبی پاک نے صحابہ کو دیے ہیں، تابعین کو دیے ہیں، اولیاء اللہ یہ فیضان یہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا منیر احمد قادری صاحب اتباع سنت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور یوں سمجھ لو کہ سارا دین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، حضور کی اطاعت میں ہے، حضور کی سنت میں ہے۔ تو بزرگان دین نے اسی پہ زیادہ زور دیا ہے کہ احیاء سنت جو ہے نا اس کو اپنے اوپر نافذ کرو، اس میں سارا دین آ جاتا ہے۔ پریکٹیکل عملی طور پر ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہمارے درمیان ماشاءاللہ محمد نواز قادری صاحب تشریف لائے ہیں جو صدر ہیں مرکزی میلاد کمیٹی، اور ان کے والد ماجد یقین جانے آج ہمیں وہی محبت، وہی پیار اور وہی احسان نظر آیا کہ الحاج محمد اشفاق قادری رحمت اللہ تعالی ہے جو سال ہر سال سے مرکزی جلوس میلاد النبی جو میلاد چوک سے نکلتا ہے اس کی سرپرستی فرماتے، قیادت کرتے، اور وہ گزشتہ سال ہم سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی قبر کو اللہ روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، اور ان کی قبر کا کنیکشن ہر وقت امت خضرا سے جڑا رہے۔ وہ عاشق کے رسول تھے، علماء سے محبت فرماتے، حضور کے ثناخانوں سے محبت فرماتے۔ تو محمد نواز صاحب کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج وہی ہمیں رنگ وہی پیار نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور عزت و وقار میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکت عطا فرمائے۔ تو حاضرین محتشم، اب میں نعت کے لیے ملتمس ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ علامہ فاروق صاحب اور ایک خطاب ہمارے پیارے بھائی محمد شفاق صاحب یہ 10 منٹ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز عشاء جو ہے نا وہ ادا کریں گے، یا قاری سے پہلے اذان پڑھ لو، اذان دے دیو اور اذان ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 7:30 بجے انشاءاللہ نماز کی جماعت جو ہے وہ ادا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
کہ ہمارے جو حضرت کا دارالعلوم ہے حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، جس کی بنیاد آپ نے رکھی، اور یہاں سے آپ شناگاہ علوم عقلیہ و نقلیہ، حدیث، تفسیر، فقہ، تمام علوم جو بیٹھ کر یہاں پڑھاتے تھے، وہ ادارہ الحمدللہ اب فعال ہو چکا ہے۔ تو وہاں سے دو بچے جنہوں نے حفظ قرآن پاک کی حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، ان کی دستار بندی کر رہے ہیں، پرسن ہو گیا چیئرمین صاحب ماشاءاللہ اس کی سرپرستی فرماتے ہیں اس ادارے کی۔ تو میں سب سے پہلے حافظ محمد حمزہ ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی دستار حاصل کریں۔ حافظ محمد حمزہ صاحب تشریف لاتے ہیں، اور قبلہ پیر سید مکرم علی شاہ صاحب مرکز العالی سے، اور ابو الفاظ عباس قادری گیلانی سے، اور حسن شاہ صاحب قادری گیلانی سے گزارش ہے کہ وہ سرپرستی فرمائیں اور حافظ صاحب کے سر پر دستار رکھیں، اور محترم جناب ان کے استاد محترم استاد الحفاظ قاری محمد ارشاد صاحب ماشاءاللہ انہوں نے ان کو حفظ کروایا، اور ان کی سرپرستی میں انہوں نے یہ سعادت حاصل کی۔ ان کے استاد محترم قاری محمد ارشاد صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، اور یہ بڑی محنت فرماتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں بچوں پر، اور بڑی توجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ دوسرے حافظ صاحب ہیں حافظ سراج الہدا، حافظ سراج الہدا تشریف لاتے ہیں، وہ دستار حاصل کرتے ہیں قبلہ حضرت صاحب سے، اور قاری صاحب ماشاءاللہ ان کے استاد محترم بھی ساتھ اپنا ہاتھ لگائے، اور ہمارے چیئرمین صاحب اور ماشاءاللہ وہ بھی ساتھ شامل ہیں اور سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حافظ سراج الہدا صاحب ماشاءاللہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حکیم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور قرآن شریف کو یاد رکھنے اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور تراویح کے اندر سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حاجی محمد نواز صاحب ماشاءاللہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں بچوں کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آگے تمام آپ بیٹھ کے تشریف رکھیے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں سید محمد عرفان شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، اور اپنی حاضری دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرماتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ خطاب ہوگا، اس کے بعد مولانا محمد شفاعت صاحب کا بیان، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز عشاء ماشاءاللہ قاری صاحب فرمائے کے ساتھ بچوں کو نا حفظ کی سند بھی پیش کی جا رہی ہے، سند بھی دے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے ان والدین کے لیے کہ جن کے بچوں نے قرآن مجید کے 30 سپاروں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کروایا۔ یہ سند ہے حافظ محمد سراج الہدا کی ہے، اور یہ محمد حنیف صاحب کی سند ہے، یہ پیش کریں گے ان کو۔ محمد حافظ محمد یاسر صاحب یہاں ساتھ لکھا تو نہ حافظ کا آپ نے پورا نہیں لکھا، حافظ ساتھ لکھتے ہیں۔ حافظ محمد یاسر صاحب وہ تشریف لائے اور اپنی سند وصول فرمائے۔ حافظ محمد یاسر صاحب یہ، اور حافظ محمد عدیل صاحب، حافظ محمد عدیل صاحب یہ وہ بچے جنہوں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حفظ کیا تھا، اس وقت ان کو سند نہیں دی گئی تو وہ اپنی سند جو ہے وصول فرمائے۔ حافظ محمد عدیل صاحب تشریف لائے، اور دوسرے ماشاءاللہ حافظ محمد شہباز صاحب، حافظ محمد شہباز صاحب تشریف لائے، اور وہ اپنی سند جو ہے وصول فرمائے۔ ماشاءاللہ حافظ محمد شہباز صاحب یہ قبلہ پیش کریں۔ حافظ شفاقت علی صاحب، حافظ شفاقت علی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی سند وصول فرماتے ہیں۔ تشریف رکھے تمام احباب، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے ماشاءاللہ۔ اب شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سید عرفان شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھیے۔ ابھی نہیں گیا تشریف رکھیے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جینا عشق نمازاں پڑھیا او کدے نہیں او مردے کامل ولیاں دے تریتے صدقے جوان اینا اچھیا تو جنا نیوے لگا لنی بائی تکی ہویا جے میرے عمل نی پلے آمیخ لے نسبت میری سلطان بناوے میرا دادا علی حج میری. بادشاہ صاحب نعت رسول وقت پیش کر رہے تھے. عاشقی ساز ماشاءاللہ سید زادہ تشریف لائے میں ویلکم کرتا ہوں اور اب بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد فاروق قادری ضیائی مقدس اللہ عالی تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی بیان سے سامعین کے دلوں کو مستفیض فرماتے حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله فخر سادات گرامی قدر عالی مرتبت صدر احترام صاحبزادہ پی سید مکرم شاہ صاحب خطیب پاکستان سرمایہ ملت منظور نظر صفی شاہ محمد غوث حضرت علامہ مولانا محمد نصیر احمد صاحب شرپوری دام برکاتہ العالیہ، دیگر مقتدر علماء اہل سنت، مشاہدین کرام، مہمانان گرامی، شاہ محمد غوث بہت بڑے ولی کامل قطب الاقطاب غوث الاغواث سراج السالکین امام المحدثین سیدنا الشیخ السید صفی شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سالانہ اور شبہ کی تقریب سعید میں حقیق کو حاضر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر سعادت بخشی ہے۔ میں جملہ منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ اس سال بھی انہوں نے حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کاملین کے دامن میں زندہ و تابندہ رکھے اور ہمیں موت بھی عطا فرمائے تو انہی کے دامن میں عطا فرمائے۔ علماء کرام آپ کے سامنے حضرت کے احوال، ان کی زندگی کے اطوار اور سیرت پر بڑی ہی جازب طریقے سے خوبصورت انداز میں بہترین گفتگو فرما رہے تھے۔ مجھے بھی حکم فرمایا گیا، ولی رب نے اس کی شان کو خود بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ سن لو، خبردار اللہ کے ولی لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آپ صورت دیکھ رہے ہیں اس وقت اہل سنہ والجماعہ کن مراحل سے گزر رہی ہے، تو باطل کی چٹانوں سے ٹکرا جانا ہی اور یہ کاملین کے غلاموں کی شان ہے۔ ہر دور میں ولی تخت و تاج کو خاتم میں نہیں لاتے، ولی جہاں بھی بیٹھ جائے وہ جگہ تخت سے بہتر ہوتی ہے۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ ولی کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جو بہادر بنا دیتی۔ غوث پاک کتنے بلے تھے، مستنجد باللہ، معتمد باللہ۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد صرف چھینک آئی ہے، چھینک غوث اعظم کو، تو سب نے غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے الحمدللہ کہا تو سامعین نے کہا یہ نہ موقع دیا۔ غوث پاک فرماتے یہدیکم اللہ، تو بادشاہ کے محل تک آواز دی، بادشاہ کے، اس نے کہا یہ آواز کیسی ہے، اتنی بلند پایا آواز،
کہ امام کو چھینک آئی، صرف چھینک کا مقام یہ ہے تو تلوار اٹھانے کی شان کتنی بلند ہوگی، میدان عمل میں آنے کی بات کتنی بلند ہوگی۔ ہم اولیاء کاملین کو مانتے ہیں، اور وہ ولی ہوتا ہے جو لاخوف ہوتا ہے اور اسے غم کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی بھر ان راہوں پہ چلتا ہے جن راہوں پہ رسول پاک گزرے ہیں۔ اگر حجرے تک بیٹھنا ہی محدود ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نہ آتے، احد میں تشریف نہ لاتے۔ حضور نے بدر میں آ کے بتا دیا، احد میں آ کے بتا دیا، خندق میں آ کے بتا دیا، اور تبوک میں آ کے بتا دیا، اور پھر کربلا کے شاہ سوار نے کربلا میں آ کے بتا دیا کہ ہم باطل کی چٹانوں سے ٹکراتے رہیں گے، اور ہمارے غلام وہی ہیں جو کسی صورت میں کسی بے ایمان کو قبول نہ کرے، اور ہر قوم میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے رہے۔ ولی لا خوف ہوتا ہے، ولی لا خوف ہوتا ہے۔ اور غوث پاک کی شان تو یہ ہے، آپ فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید خوف نہ کر، خود اس مقام پر فائز ہے کہ جو ان کا مرید ہو جائے وہ بھی بے خوف ہو جائے۔ یہ غوث پاک شہنشاہ بغداد کی غلامی ہے، اور ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو ترقی عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہر محاذ پہ ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائے۔ باقی دعوانا وقت کی مناسبت سے اور حالات کے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ آگے اب آخری خطاب ہے 5-7 منٹ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صاحب سے بولتے رسول تشریف لائیں اور اپنے پاکیزہ خیالات سے سامعین کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام صد احترام حاضرین و سامعین، سادات کرام اور حضرت علامہ مولانا محمد نصیر احمد شیخوری صاحب اور دیگر علماء کرام اور حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت کم ہے، اس کی مناسبت سے 5-7 منٹ انشاءاللہ حاضری کا موقع حاصل کروں گا، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے میرے لیے کہ یہ بزرگان دین، ان کی نگاہ اپنے چاہنے والوں پہ ہوتی ہے، اور ہمہ وقت ان کی نگاہ میں ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ رہتے ہیں، اور ہر سال جب بھی آپ کا عرس مبارک آتا ہے
یہ نہ تو کوئی میرا کمال ہے نہ ہی بلانے والوں کا کمال ہے، ان کو ادھر سے آرڈر ہوتا ہے اور جتنے یہاں آتے ہیں ان کو حاضری کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ میں نے کلام مجید برہان رشید سے 30ویں پارہ سے ایک آیت کریمہ آپ کی گوشت گزار کی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو محبوب خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا انی اعطیت، بلکہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ محبوب میں تو تیری تعریف بیان کر رہا ہوں، میں تیری شان و عظمتوں کو بیان کر رہا ہوں محبوب، لیکن میں یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے محبوب تیری عزت و توقیر اور طاعت ان پہ بھی لازم کر رہا ہوں محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، رب کائنات نے میرے ہاتھ میں ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں رکھ دی ہے۔ کائنات رب نے بنائی ہے، کائنات رب کی ہے، لیکن رب نے مالک مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ اللہ نے مالک اپنے محبوب کو فرمایا محبوب یہ کائنات میں نے بنائی ہے اور مالک میں نے تجھے بنا دیا ہے محبوب۔ ہم نے رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہم آپ کو عطا کریں گے، بلکہ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ پتہ چلا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ بعد میں عطا کریں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب سب کچھ ہم نے آپ کو عطا کر کے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور کی بارگاہ میں آتے، رب کائنات نے سارے خزانوں کا مالک حضور کو بنایا، مالک و مختار بنا کے بھیجا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا مالک بنایا ہے اور اللہ نے حضور کو مالک بنایا ہے اور اللہ نے حضور کو مالک بنایا ہے اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات اللہ یعطی انا قاسم، اللہ میں محمد کو عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور دینے والے ہیں، یہ سب کچھ ہماری عزتیں، ہمارے مقام، ہماری شانیں اور جتنی بھی یہ کائنات کی رعنائیاں ہیں یہ پوری کائنات مصطفیٰ کے نادان پاکی خیرات ہے۔ حضور کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، سب کچھ رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ کائنات رب نے بنائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ امام احمد رضا امام عاشقہ فرماتے ہیں سرور کو کے مالک مولا تو تجھے سرور کو کے مالک مولا تجھے
صاحب سجادہ آستان شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ پیر سید مکرم علی شاہ صاحب کی طرف سے اور اپنے محکمہ کی طرف سے مجلس عبوری مذہبیہ کمیٹی کی طرف سے چیئرمین صاحب کی طرف سے ہم تمام علماء کا مشائخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنے ملفوظات سے آج کے اس اجتماع میں سامعین کو مستفیض فرمایا اور تہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید حسن عبدالقادر گیلانی منتظر اللہ تشریف لائے، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور حضرت کی اولاد کی طرف سے ماشاءاللہ ابو الفضل عباس شاہ صاحب قادری گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی طرف سے تمام احباب کا ایک مرتبہ پھر ہم شکریہ ادا کرتے تحسین کرتے اللہ آپ کو ڈھیر و برکت عطا فرمائے، اور حضور سیدی شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے اللہ فیضیاب فرمائے۔ ادب سے کھڑے ہو جائیں اور دو شیر درود و سلام کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب دعا فرما دیں گے اور پھر ہم نماز باجماعت انشاءاللہ ادا کریں گے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام شمائے بز میں ہے نام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دلا فروز سعد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے سلام شمائے بز میں ہے نام، وہ کہل جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے سلام شمائے بز میں ہے نام، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سرانے آج زانا ہو قبول۔ سب بندی کر لیں، ترتیب کے ساتھ صفحے بنا لیں نماز کے لیے، اور علماء کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ اگلی